بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب آگے آنے والی 10 صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے تقاضوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے۔ یہ 10 کی 10 مدنی سورہ مبارکہ ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلالی انداز میں اہل ایمان کو جوڑا ہے۔ کچھ ایمان کی کمزوری تھی کہ جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی عملی اعتبار سے، تقریباً یہ درمیانی دور ہے مدنی دور کا، تو وہاں پر کچھ نئے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو عمل کے اعتبار سے کمزوری تھی کہ جو پائی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ آج کل ہمارے اعتبار سے بھی جہاں ایمان کی کمزوری ہے، تو ان صورتوں کے حوالے سے محنت کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے تقاضے ہیں کہ جو بیان کیے گئے اس کا تذکرہ ہے کہ جو سورہ حدید اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی تقاضوں کو انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ کل 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی جو چیز بھی آسمانوں میں اور زمین میں، وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ابتدائی 6 آیات کے اندر ذات و صفات بارے تعالیٰ کا تذکرہ ہے کہ جو آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر دین اسلام کے 2 اہم تقاضوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ آمنوا باللہ و رسولہ، سب سے پہلے ایمان کا تقاضا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسرا تقاضا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ وہ ایمان اور انفاق کا حکم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ایمان کے اعتبار سے اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ آیت نمبر 8 میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اور آیت نمبر 9 کے اندر موٹیویشنل انداز ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جا سکے، اور وہ اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 کے اندر انفاق کے اعتبار سے جھنجھوڑا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا بات ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو، اس کو روک کر رکھنے کا معاملہ نہ کرو۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ کھپا دیا جائے اس کی راہ کے اندر انسان اپنے مال کو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موٹیویشنل انداز ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض اللہ کو بہترین قرض فیضاعفہ لہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اور اس کے لیے بہت بہترین اجر ہے کہ جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر دین کے تقاضوں کو ادا کرنے والوں کے اعتبار سے بہترین انعام ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے کی طرف بھی اور ان کے دائیں طرف بھی۔ وہ یہ خوشخبری ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد دین کے تقاضا ادا نہ کرنے والوں کا برا انجام بیان فرمایا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور وہ لوگ کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا
नक्तबिस मिन नूरिकुम, तुम इंतजार करो हम भी कुछ हासिल कर लें तुम्हारे नूर में से। क़ील अर्जिऊ, उनसे कहा जाएगा कि लौट जाओ। वराकुम फल्तमिसू नूरा, फिर तलाश करो इस नूर को वापस जाकर पीछे लौटकर। गोया अल्लाह ने यहाँ पर पुले सिरात का तस्करा है कि जो बयान फरमाया है, मुनाफिकीन के पास कोई नूर मौजूद ना होगा। पहले ईमान से कहेंगे कि जरा तुम्हारे नूर से हम भी इस्तेफादा कर ले, उनसे कहा जाएगा वापस लौट जाओ, ये दुनिया से हासिल कर कर लाए हैं, जाओ और वहां जाकर मेहनत करो, जो उस वक्त मुमकिन ना होगा। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह उनके दरमियान एक दीवार को हाइल कर देगा, उस दीवार के अंदर की तरफ रहमत है और बाहर की तरफ अल्लाह का अजाब ही अजाब है कि जिससे ये मुनाफिकीन दो चार होने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने वाज़ेह किया कि ये मुनाफिकीन कैसे निफाक की तरफ जाते थे, अहले ईमान थे, कैसे रफ्ता रफ्ता निफाक की तरफ चले गए। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि देखो वो कहेंगे उन मुनाफिकीन से कि तुमने अपने आप को फितने में डाल दिया, फिर तुम इंतजार करने लगे, फिर तुम्हारे अंदर शक पैदा हो गया और फिर झूठी ख्वाहिशात, झूठा फरेब है कि जो तुम्हारे अंदर पैदा हो गया। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया। वो ये आहिस्ता 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 एक मोमिन है कि जो निफाक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया कि पहले वो फितने में पड़ जाता है, आजमाइश में पड़ जाता है, फिर इंतजार करने लग जाता है, जो होगा देखा जाएगा, फिर शक उसके अंदर पैदा हो जाता है कि पता नहीं कल आखिरत है भी कि नहीं है, जन्नत और जहन्नम है भी कि नहीं है, इस दुनिया ही को मैं सवार लूं। और उसके बाद झूठी तमन्नाएं हैं, खुद फरेबियां हैं कि जो पैदा कर लेता है और अपने आप को पाक साफ समझने लग जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी मौत है कि जो आ जाती है। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज फरमाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो रोज़े क़यामत ये जो मुनाफिकीन हैं ये कुफार के साथ होंगे, तो ये इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पर जमा फरमा देगा। उसके बाद अल्लाह ने झिंझोड़ा है अल्लाह यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अब भी अहले ईमान के ऊपर वो वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत के सामने झुक जाए, ललच जाए। वमा नज़ला मिनल हक़, जबकि उनके सामने हक नाज़िल हो चुका, ये आयत आ चुकी हैं, अब भी अहले ईमान के दिल नहीं झुक रहे, अब भी उनके दिलों में खौफ पैदा नहीं हो रहा। ये हालात हमारे सामने हैं। कोई अल्लाह के अजाब है कि जो मुख्तलिफ सूरतों में आ रहे हैं। हम किस शय का इंतजार कर रहे हैं, कितने ज़लज़लों का इंतजार कर रहे हैं, कितने खून बहने का इंतजार कर रहे हैं, कितनी आफात का इंतजार कर रहे हैं, कि अब भी अहले ईमान के लिए डरने का वक्त नहीं आया, कि अब भी नादिम होने का वक्त नहीं आया, जबकि अल्लाह ने अपनी आयत नाज़िल फरमा दी। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया इन दिलों के अंदर सख्तियां पैदा हो जाती हैं, ये दिल सख्त हो जाते हैं, इसको नरम करने का जरिया क्या है? क़द बय्यना लकुमुल आयात लअल्लकुम ताक़िलून, यकीनन हमने बयान की तुम्हारे लिए आयतें ताकि तुम समझ सको। गोया आयाते कुरानी के जरिए इस दिल की जमीन को नरम करो, जिस तरह बंजर जमीन पर पानी बरसाकर नरम किया जाता है, इस दिल की सख्त जमीन पर आयाते कुरानी का नुज़ूल है कि जो इस जमीन को नरम कर देगी। उसके बाद रुकू नंबर 3 का आगाज है। अल्लाह ने इंसानी जिंदगी के 5 अदवार हैं कि जो बयान फरमाए हैं। अअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, तुम जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी क्या है। लअबुन, ये बचपने का दौर होता है, एक छोटा बच्चा होता है कि जो सिर्फ खेल कूद ही उसकी जिंदगी होती है। वलहवुन, अब उसके बाद तमाशा है, कुछ जवानी उसके अंदर आ गई, लड़कपन का मामला है, अब उसको शौक पैदा हो गया, थोड़ा शऊर की उम्र को आ गया। वज़ीनतुन, अब ये जवानी की उम्र है, अब ज़ेबो ज़ीनत का शौक पैदा हो गया, सजने संवरने का शौक पैदा हो गया। वज़ीनतुन वतफ़ाखुरुम बैनकुम, अब ये पुख्तगी की उम्र है, अब आपस में एक दूसरे के ऊपर फख्र करने का मामला आ गया। मैंने इतना पढ़ लिया, तुमने इतना पढ़ लिया, मेरे ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे वहां, तुम्हारे बच्चे वहां, ये है एक दूसरे के ऊपर फख्र करने का मामला। वो तकासुरु फिल अमवालि वल औलाद, और कसरत की माल और औलाद की कसरत करना एक दूसरे के ऊपर, ये वो बुढ़ापे का उम्र है कि जो आ जाती है। गोया ये तमाम के तमाम अदवार हैं कि जो इंसान को हक से गाफिल कर देते हैं और इंसान गफलत ही में पड़ा रहता है। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया इंसान की मिसाल तो खेती की तरह है, जब वो बढ़ती है और बिलागे चूरा चूरा होकर खत्म हो जाती है, लेकिन खेती को जवाब नहीं देना, इंसान को अल्लाह के सामने जवाब देना है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम
دیکھو تم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یہ ہے مقابلے کا اصل میدان، یہاں پر تم مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، یہی اصل میں کامیابی ہے کہ جو دینے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 کے اندر اللہ نے تمام رسولوں کا مشن بیان کیا، اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے زمین کے اوپر، اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح دلیل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان یعنی عدل و قسط انصاف بھی نازل کیا، کس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل کے اوپر قائم ہو جائے۔ گویا تمام رسول اللہ کا عادلانہ نظام ہے کہ جو لے کر آئے تھے، اور محمد رسول اللہ اس کا فائنل ورژن ہے کہ جو لے کر آئے ہیں، اللہ کا عدل پر مبنی نظام، اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس کو نافذ اور قائم کیا جائے، اس کو اس دنیا کے اوپر رائج کیا جائے اور دنیا کے سامنے عادلانہ نظام کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں، اور یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینا اور عادلانہ نظام کو نافذ کرنا، کہ جن کے مراد، جن کے تحفظات موجود ہوتے ہیں باطل نظام کے ساتھ، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہا بھی نازل فرمایا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں شدید قوت ہے حرب کی، جنگ لڑنے کی، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے دیگر فوائد بھی ہیں۔ گویا جہاں اللہ نے میزان نازل کیا، جہاں اللہ نے کتاب نازل کی، وہیں اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے تاکہ جو حق کی راہ میں آنے والے ہیں ان کی گردنیں ماری جائیں، ان کو قتل کیا جائے اور اللہ کے عادلانہ نظام کو نافذ کیا جائے۔ ہاں اس لوہے میں دیگر فوائد بھی اللہ نے رکھے ہیں، تم اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں کہ جو اس سے بناتے ہو۔ پھر رکو نمبر 4 میں اللہ نے واضح فرمایا کہ دیکھو یہ جو عیسائی تھے، انہوں نے عبادت کے اندر غلو کر لیا اور رہبانیت اختیار کر لی۔ اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ تو کہتا ہے دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا کے خریدار نہ بنو، دنیا ہی کے نہ ہو جاؤ، دنیا کی ضروریات کو استعمال کرو اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن عیسائیوں نے اپنے آپ کو دنیا سے نکالا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے خود ہی یہ تقاضا اختیار کیا، اور یہ کیا تھا؟ یہ دین کے بنیادی تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کا معاملہ تھا۔ جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ گویا باہر نکل کے باطل نظام کو چیلنج کرنا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، یہ وہ سارے مقاصد تھے کہ جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ عیسائیت نے رحمانیت اختیار کی اور وہ چھپ گئے جا کے کوہ کے اندر، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اس کا پاس بھی نہیں رکھ سکے۔ گویا جو اللہ نے فطری طور پر انسان کو بنایا وہ اس کے پاس بھی نہ رکھ سکے، وہ شادی نہ کرتے رہبانیت کا نام لے کر، لیکن ناجائز تعلقات تھے کہ جو انہوں نے قائم کیا ہے، اور ناجائز بچوں کے قبرستان ہیں کہ جو ان کی عبادت گاہوں کے اندر آج تک ڈسکور ہو رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو عیسائیوں کے لیے حصول ثواب کی سعادت موجود ہے، آج بھی وہ ایمان لے آئیں تو اللہ ان کو دوہرا اجر ہے کہ جو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت ہے کہ جو کی ہے۔ ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ اشارہ اس سے پہلے سورہ نور کے اندر ہمارے سامنے آیا تھا کہ جہاں پر زہار کا اشارہ آیا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، پھر اس سے تعلق قائم نہیں کرتا، اس اعتبار سے یہاں پر اللہ نے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، یہ صحابیاں ہیں، بوڑھی صحابی تھی، ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تم میرے ماں کی طرح ہو۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں کیسے اب زندگی آگے گزاروں گی۔ گویا وہاں پر مجادلہ کہتے ہیں بحث مباحث کو اللہ نے بیان فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقینا سن لی اللہ نے بات اس عورت کی کہ جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما، جبکہ اللہ سن رہا تھا ان دونوں کی گفتگو کو۔ گویا اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہاں پر بیان کرتی ہیں کہ میں بھی اسی حجرے میں موجود تھی، لیکن اتنی سرگوشی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے اللہ نے اس گفتگو کو سن لیا اور آیات سے کہ جو نازل فرما دی۔ گویا یہ ہے اللہ کی قربت کہ جو یہاں پر
اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ زہار کا کوئی عقیدہ شریعت اسلامی کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر قسم کھائی ہے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، گویا بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک مسلم غلام خرید کر آزاد کرنا پڑے گا۔ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ مسکین کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، گویا کفارہ ہے کہ جو پھر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 2 آیات کے اندر اللہ نے ظاہری حزب الشیطان کا انجام ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کا ساتھ دینے والے ہیں اور دین کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ذلیل کیے جائیں گے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے مزید بیان فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ گن رہا ہے جبکہ وہ بھول جاتے ہیں۔ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے اور اللہ گن گن کر ان کے جرائم کو محفوظ کر رہا ہے جو دین کے خلاف یہ کام کرنے والے ہیں۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے کچھ مخفی حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ یقیناً منافقین تھے کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل ایمان کے درمیان موجود تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ آپس میں خفیہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے کہ جس کو یہاں پر نجوہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ یہ سرگوشیاں ایک دوسرے کو گناہ، زیادتی اور قیادت کے احکامات کے خلاف باہم مشورے کے لیے ابھارا کرتے تھے اور دین کے خلاف آپس میں گفتگو تھی کہ جو کیا کرتے تھے۔ ان کی خباثت کا یہ عالم تھا کہ جب نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا کرتے، یعنی آپ پر معاذ اللہ تباہی ہو۔ جب کہا جاتا ہے یہ کیا کام کیا تو بولا آپ نے غلط سنا۔ وہ یہ زبان کو توڑ مروڑ کر الفاظوں کو غلط بیان کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو یہ جو نجوہ ہوتا ہے، یہ جو سرگوشی ہوتی ہے، یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے، یہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی کیا ہے؟ کسی کو موٹیویٹ کیا جائے اللہ کے دین کے لیے، کسی کو موٹیویٹ کیا جائے صدقہ خیرات کے لیے، باہم جھگڑا ہو جائے تو ان کے جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تو تم اچھی سرگوشی کیا کرو اور برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ پھر حزب الشیطان کے اجتماعات میں طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا کہ جب نبی رحمت علیہ السلام ان کو بلاتے تو یہ سارا ٹولہ منافقین کا ایک ساتھ بیٹھ جاتا اور گفتگو کے درمیان ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے اور کونی مارا کرتے تھے۔ اب جب نبی رحمت علیہ السلام اٹھ جاتے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹھے رہتے۔ اب اس کے بعد تفسیریں ہو رہے ہیں کہ دیکھو آج انہوں نے یہ کہہ دیا، آج انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ نے منع فرمایا جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو محفل سے اٹھ جایا کرو اور محفل کو برخاست کر دیا کرو، اس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ پھر منافقین کی ایک اور شرارت کا سدباب کیا۔ یہ کرتے کیا تھے؟ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ ذرا ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آپ کو تنہائی میں لے جاتے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرنے لگتے۔ لوگوں کے اوپر بڑا روکاری ہو جاتا کہ ان کا تو بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، گویا یہ بڑا قرب رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کی شرارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اچھا اگر تم رسول سے کوئی خلوت میں مشورہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو اور پھر جا کر ان سے مشورہ کرو۔ اب یہ مال کے تو بڑے محبوب تھے، مال اپنے پاس رکھتے تھے، یہ دور ہٹ گئے تو گویا اس کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا یہ عارضی حکم تھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ختم کر دیا۔ رکو نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوستی کی اس قوم سے غضب اللہ علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ غصہ ہوا۔ گویا یہ رشتہ ولایت، یہ دوستی کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ جس پر اللہ کا غضب ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہیں ہے وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے، گویا یہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے اوپر قسم کھاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ گویا اب یہ نفاق کے معاملات ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا۔ گویا نفاق تو غیر شعوری ہو سکتا ہے لیکن کوئی قسم غیر شعوری طور پر نہیں کھا سکتا، شعوری طور پر وہ نفاق کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکنا شروع کر دیا، ان کو رسوا کن عذاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے
दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, उनके ऊपर गालिब हो गया शैतान, फअनसाहुम ज़िक्रुल्लाह, और उन्हें भुला दिया अल्लाह की याद से। उलाइका हिज़्बुश शयातीन, ये लोग हैं कि जो शैतानी लश्कर हैं। उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतानी लश्कर हैं। अला इन्ना हिज़्बश शैतानी हुमुल खासिरून, और आगाह हो जाओ कि ये शैतानी लश्कर ही खसारा पाने वाला है। गोया दो ही इज्तमात हैं, दो ही गुरोह हैं, एक हिज़्बुल्लाह है और एक हिज़्बुश शयातीन है। अल्लाह ने हिज़्बुश शयातीन का तज़किरा है कि जो यहाँ पर वाज़ेह कर दिया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिज़्बुल्लाह का किरदार यहाँ पर बयान फरमाया कि देखो कुछ लोग वो भी हैं कि जो दोस्ती नहीं करते अल्लाह के मुखालफीन से, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की राह में मुखालफत करने वाले हैं, चाहे वो उनके बाप हों, बेटे हों, भाई हों या कबीले वाले हों, ये उनसे मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की पार्टी, अल्लाह का गुरूह है। अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और आगाह हो जाओ कि अल्लाह का गुरूह ही कामयाब होने वाला है, फलाह पाने वाला है। उसके बाद सूरह हशर का आगाज होता है। बातिल की जिल्लत और हक की अज़मत अल्लाह ने बयान फरमाई है। गोया यहूद और मुनाफिकीन की जिल्लत का तज़किरा है कि जो यहाँ पर आ रहा है। पहले रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़ज़वा बनु नुग़ैर का तज़किरा है कि जो बयान किया है, ये यहूदियों की इबरतनाक शिकस्त थी। इसके एतबार से समझ लीजिए सन 4 हिजरी में ये मामला पेश आया है। यहूद ने ग़ज़वा उहद के मौके पर मीसाक़े मदीना की खिलाफ वर्जी की। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इनसे मुआहिदा किया था। बनु कैनुका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा, ये 3 यहूदी कबाइल वहां पर मौजूद थे कि तुम हमारे खिलाफ इक़दाम नहीं करोगे, या हमारा साथ दोगे या न्यूट्रल रहोगे। लेकिन ग़ज़वा उहद ने इन्होंने मुशरिकीन के साथ ताउन का पैगाम भेजा। तो सन 4 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके किलों का घेराव किया है। इन्होंने अपने हथियार डाले हैं और इनको मदीना बदर है कि जो जिल्लत के साथ किया गया है, उसका तज़किरा यहाँ पर आ रहा है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया वमन यशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो कोई अल्लाह की मुखालफत करे तो बिलाशुबह अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। वह अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी का बहुत बुरा अंजाम है कि जो होने वाला है। फिर आयत नंबर 6 और 7 में माले फै के कुछ अहकामात हैं कि जो आ रहे हैं। एक होता है माले गनीमत, कि जहां पर जंग लड़ी जाए और उसके बाद जो दुश्मन का माल हाथ लगे वो माले गनीमत है। उसकी तफसील हम इससे पहले सूरह अनफाल के अंदर समझ कर आ चुके हैं। अल्लाह ने यहाँ पर माले फै, ये वो माल है कि जहां पर जंग तो ना हुई हो लेकिन वैसे ही दुश्मन भाग गया हो और फिर जो माल हाथ लगा हो, ये माले फै करार पाता है। अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि माले फै मुजाहिदीन में तकसीम नहीं होगा, माले फै मुजाहिदीन में तकसीम नहीं होगा, बल्कि ये सारा का सारा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये उसका तज़किरा है कि जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह किया। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो ये जो मालों की तकसीम अल्लाह करता है, ये किस लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया कैला यकूनु दौलतम बैनल अग़निया मिनकुम, ना हो जाए ये माल गर्दिश करने वाला तुम्हारे सिर्फ दौलतमंदों के दरमियान ही। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ मालदारों के पास ही ये माल रुक कर रह जाए। आज इकोनॉमी हमें वाज़ेह करती है कि देखो ये जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, ये इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस है कि जो मार्केट के अंदर होनी चाहिए। वो एक माल जितने ज्यादा हाथ में जाएगा उतनी वहां पर खुशहाली है कि जो आ जाएगी। वो एक माल 1 से 10 लोगों के पास जाएगा, मार्केट के अंदर, माशरे के अंदर माल की कीमत है कि जो बढ़ेगी और लोगों में खुशहाली के जो पैदा होगी। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये माल रोक के ना रखो, बल्कि इसको सर्कुलेशन के अंदर रखो ताकि तुम्हारे माली मामला बेहतर रहें। मजीद अल्लाह ने हिदायत फरमाया वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो कुछ वो जिससे वो रोक दे तुम्हें तो उससे रुक जाओ।
وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے وہ رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور دیکھو تم اللہ سے ڈرو۔ وہ یہ اصولی بات بیان فرما دی، اللہ کے رسول جس کام کو کرنے کا حکم دیں اس کو تھام لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات ہیں کہ جو ہمیں عطا فرما دیے۔ دوسرے رکوع کے اندر منافقین کی کچھ ذلت اور رسوائی کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ منافقین کا طرز عمل شیطان کی طرح ہے، یہ شیطان ہے کہ جو کہتا ہے انی بریء منک، میں تو ان سے بری ہو گیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا بہکاتا بھی ہے اور پھر بھاگ بھی جاتا ہے دم دبا کر، اور بولتا ہے کہ میں نے تو ان کو نہیں بہکایا، میں نے تو صرف باغ دکھائے تھے، یہ خود ہی اس کے اندر آئے تھے۔ گویا یہی طرز عمل منافقین کا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ نے اس رکوع کے اندر 3 آیات میں عظمت انسان بیان کیا، ایک آیت کے اندر عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، اور 3 آیات کے اندر عظمت رحمان کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ گویا عظمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ ابتداً اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وہ ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آج یہ دنیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت ہے، قیامت کی فکر کرنے والے بن جاؤ، اور عقل مند اور دانا شخص وہی ہے کہ جو آج اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا، اور جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی صرف ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس قرآن کی عظمت کے اعتبار سے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نازل کرتے تھے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے یہ جھک جاتا، یہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ گویا یہ ہے اس کلام کا اثر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تبھی اللہ نے قلب رسول کا انتخاب کیا ہے اس قرآن کے نزول کے لیے، اور بحمدہ تعالی امت مسلمہ کا انتخاب کیا اس حاملین قرآن کے لیے، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی عظمت سامنے رکھتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رحمان کی عظمت کا تذکرہ بیان کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ حاضر کا جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ پھر اس کے کچھ اوصاف ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے ہے تمام اچھے نام، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تسبیح کرتی ہے اس کے لیے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں فتح مکہ سے قبل آنے والے حالات کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکے کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا ہے، مکے کو باطل نظریات سے پاک کرنے کے لیے آپ نے اقدام کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کو مخفی رکھا ہے، اس کو چھپا کر رکھا ہے، اور آپ نے چاہا کہ مکے والوں کو معلوم نہ ہو اور آپ اچانک ان کے اوپر دھاوا بولیں تاکہ کم سے کم ہلاکتوں کا معاملہ ہے کہ جو وہاں پر پیش آئے۔ گویا آپ نے چھپا کر یہ پوری کی پورے لاہ عمل ہے کہ جو بنایا تھا۔ البتہ ایک صحابی کا معاملہ آتا ہے، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا، لیکن خاندان والوں کی محبت ان کے آڑے آ گئی، اور انہوں نے خاتون کے ذریعے وہاں کسی سردار کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر میں ان کے اوپر احسان کروں گا تو وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے وحی خفی کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھو یہ معاملہ ہونے والا ہے اور تمہارا راز فاش ہونے والا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے روک لیا، اور پھر اللہ کی یہ آیات ہیں کہ جو نازل ہوئی ہیں۔
اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو اہل ایمان ان کو جو دشمن ہیں حق کے ان کے اعتبار سے نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ تو سختی ہونی چاہیے اور انتہائی نفرت کا رویہ ہے کہ جو اختیار کرنا چاہیے کہ جو دین سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی معاملہ کہ جو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، دیکھو تم نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست، گویا دشمنوں کو دوستی کا پیغام نہ دو، یہ تو بڑے دشمنی ہے کہ جو تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اہل باطل سے ہمدردی یہ راہ حق سے دور کر دیتی ہے، حق کی راہ سے تمہیں دور لے جاتی ہے۔ پھر بیان فرمایا یہ کافر مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہیں، یہ ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہیں، تمہارے رشتے ناتے نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن تم ان کے لیے خیال کرتے ہو، یہ کل قیامت کے دن کوئی تمہیں نفع دینے والے نہیں ہے، گویا اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ نے واضح کیا اہل باطل سے بغض اور عداوت یہ تو شیوہ ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی محبت کو قربان کر دیا، گھر بار کی محبت کو قربان کر دیا، خاندان والوں کی محبت، بستی والوں کی محبت کو قربان کر دیا، گویا یہ ہے شیوہ ابراہیمی۔ تمہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت یہ تو مطلوب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے، اہل مکہ کے حوالے سے کچھ بشارت آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے معاملات کو بہتر فرما دے گا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور آسانی کا معاملہ فرما دے گا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے اللہ نے خون خرابے سے اس کو محفوظ رکھا ہے اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی ہے، اور اکثریت وہ ہے کہ جو ایمان جنہوں نے قبول کر لیا اس کا اشارہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو بے ضرر کافر ہے، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو حربی کافر ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کر رہا، اسلام کے خلاف دشمنی نہیں کر رہا، ان کے ساتھ تم بہتر برتاؤ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ اخلاق اچھے پیش کرو تاکہ وہ دین کی طرف آنے والے بن جائیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ البتہ دشمنی کن کافروں سے ہوگی کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، اسلام سے روکنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا، سورہ حدیبیہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی مرد اسلام قبول کر کر مکے سے مدینہ آئے گا تو مدینے والے اہل ایمان ان کو واپس لوٹائیں گے۔ البتہ کچھ خواتین ہیں کہ جو دوڑ کر آ گئیں۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ معاہدے کے اندر مرد کا معاملہ تھا، کسی مومن عورت کو مشرک مرد کے ساتھ اب نہیں بھیجا جا سکتا، اس لیے ان کو یہاں پر روکا جائے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین سے کی جانے والی کچھ بیعت کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا، جو بیعت النساء کے نام سے مشہور ہے، گویا ان کی اخلاقی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی تھی، اس کا اشارہ یہاں پر آخر میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے جہاد اور قتال ہے، اسی مقصد کے لیے دعوت ہے، اسی شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، جو چیز بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ هو العزیز الحکیم، وہ خوب غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے اس بات سے کہ تم جو کہو اس کے اوپر عمل نہ کرو، گویا قول اور فعل کا تضاد تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن حق گو ہونا چاہیے، اپنی بات اور زبان کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بلا شبہ اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، اللہ کے دین کے لیے جو اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور پوری ہمت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی فضیلت ہے کہ جو یہاں پر اور اپنی محبت کا تذکرہ
तस्करा है कि जो بیان فرمایا ہے. پھر غلبہ دین کی جد و جہد کے اعتبار سے اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو تاریخ سے عبرت حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی تھا, انہوں نے اس دعوت کو چھوڑ, اس کام کو چھوڑا ہے, اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا. عیسائیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ بیان کیا کہ دیکھو عیسائیوں نے بھی اس کام کو نہ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی مغلوب کر دیا. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا یہ جو دین کے دشمن ہیں یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کے پھوکوں سے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, جبکہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ سازشیں کر رہے ہیں دین کو مٹانے کے لیے, کبھی برن قرآن کے نام پر فتنے برپا کرتے ہیں, کبھی ٹوئن ٹاور گرا کر اسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں, کبھی ڈرا محمد کا ڈھونگ رچاتے ہیں, کبھی اور کوئی سازش کرتے ہیں. اللہ نے بیان فرما دیا یہ منہ کی پھوکوں سے بجھانے والا دین نہیں ہے. اللہ اس دین کا اتمام کر کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, اللہ اس کو غالب فرما دے گا. پھر اللہ نے نبی رحمت علیہ السلام کا مقصد بعثت بیان فرمایا, پرپس آف ڈیپوٹیشن بیان فرمایا. اللہ نے کس لیے بھیجا نبی رحمت علیہ السلام کو زمین پر؟ یا ایھا الذین آمنوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو, گویا یہ مشن اسٹیٹمنٹ بیان کی گئی نبی رحمت علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے. یہ وہ مشن ہے کہ جو بیان کیا گیا. اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ, وہ دین الحق اور دین حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام کے تمام نظام زندگی کے اوپر اس کا اظہار کر دیا جائے, اس کو غالب کر دیا جائے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا اور اس کو نافذ اور قائم کرنا, یہ وہ بنیادی مقصد تھا کہ جو لے کر آئے نبی رحمت علیہ السلام. گویا آپ کا مقصد زندگی اس دین کے غلبے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرار دیا. مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اعلیٰ ترین مقصد وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اس مقصد کے ساتھ کتنی نسبت ہے, ہم اس مقصد کے اندر کیا کچھ کر رہے ہیں, ہمیں اللہ جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ بیان کیا. اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. جواب ہوگا ہاں یا اللہ بتائیں. تو اللہ نے بیان فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو گویا دردناک عذاب سے بچانا ہو, ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو, مال بھی لگاؤ جان بھی لگاؤ. یہ ہے وہ کامیابی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عطا فرمائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے بشارتیں تیار کر رکھی ہیں. آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے جو دنیا میں تم چاہتے ہو, وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, اور وہ کامیابی جو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی طرف سے فتح, اللہ کی طرف سے فتح, قریبی فتح, وہ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. وبشر المؤمنین, اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو. گویا دنیا کی فتح اصل کامیابی نہیں ہے, لیکن تم چاہتے ہو تو اللہ وہ بھی تمہیں دے دے گا. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. یہ وہ نظارے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دکھائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, کونوا انصار اللہ, تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو پکارا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے, اور حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم پڑھ کر آ چکے نا, اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا. اللہ کے دین کی مدد, اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے. یہ جو غلبہ دین کی جد و جہد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی, اب اس کے لیے قوت کیسے تیار کی جائے گی, کیسے تیاری ہوگی, اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا. اللہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو, لوگوں کے درمیان وہ کرتے کیا ہیں,
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये आयत पढ़ कर सुनाते हैं, उनका तस्किया करते हैं, उनके बातिन को साफ करते हैं और कुरानी हकीम की जो इल्म और हिकमत की बातें हैं वो उनके सामने वाज़ेह करते हैं और उसकी तालीम देते हैं। गोया ऐसी कुव्वत तैयार करना जो गलबा दीन की जिद्दोजहद करने वाली हो, ऐसी जमात कैसे तैयार होगी उसका तरीका बयान करा फरमाया कि कुरान के जरिए उनको मांझते हैं, कुरान के जरिए उनका तस्किया करते हैं, कुरान की तालीमात से उनको जोड़ते हैं और अल्लाह के अहकामात के लिए उनको तैयार करते हैं। ये वो तरीका है कि जिसके जरिए वो मर्द मोमिन तैयार होते हैं कि जो अल्लाह की राह में मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही वो नफूस थे कि जो सहाबा की सूरत में अल्लाह ने अता फरमाए, जिन्होंने दुनिया की परवाह किए बगैर आखिरत की कामयाबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और 259 सहाबा वो हैं कि जिन्होंने इस दीन के गलबे के लिए अपने जान के नजराने हैं कि जो दिए हैं और अल्लाह ने उनको कामयाबी है कि जो अता फरमा दी। उसके बाद यहूदियों का तस्करा बयान किया कि देखो इनका तौरात के साथ तर्ज़ अमल किया था, इन्होंने उसके अहकामात से गुरेज किया। अल्लाह ने बयान फरमाया इनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे एक गधा हो, उसके ऊपर किताब लाद दी जाए, इनके पास तालीमात तो है, अमल करने वाले नहीं है, वो तालीमात को पसे पुश डाल दिया। आज बदकिस्मती से इस उम्मत की अक्सरियत का भी यही हाल है, कुरान तो मौजूद है लेकिन तालीमात पर अमल नहीं है, बस चूमते चाटते तो हैं कुरान को, लेकिन जो हिदायत अल्लाह ने अता की हैं उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया है कि अगर गधे पर किताबें लाद दी जाएं तो वो काबिल नहीं हो जाता, किताब घर में रख ली जाए तो दीनदार नहीं हो जाता, इसके ऊपर अमल करने वाले बन जाओ। ये है वो कामयाबी की जो अल्लाह अता फरमाएगा। उसके बाद रुकू नंबर 2 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो इस जुमे के अहकामात के एतबार से कि जब अजान दे दी जाए तो अपने दुनिया के मामलात को छोड़ दो, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो और आ जाओ मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने के लिए। वो जुमे की अहमियत है कि जो यहाँ पर वाज़ेह की गई है। ये जुमा एक बंदे मोमिन की जिंदगी में तालीम बालगा का इंतजाम है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है ताकि हफ्तावार बुनियाद पर उसकी तरबियत की जा सके और वो अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। उसके अहकामात है कि जो आ रहे हैं। अलबत्ता जब जुमा पढ़ लो तो अब उसके बाद जाओ, तुम्हें इजाजत है तिजारत करने की भी और अल्लाह का फजल तलाश करो यानी रोजी तलाश करो, अल्लाह ने उसकी इजाजत है कि जो तुम्हें दे रखी है। उसके बाद सूरह मुनाफिकून का आगाज होता है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकत की हकीकत है कि जो बयान की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके पहले रुकू के अंदर मर्ज़ निफाक की हकीकत और इसके मदारिज, इसके दर्जात हैं कि जो बयान किए हैं। जिस तरह अर्ज किया गया था कि एकदम मुनाफिक नहीं हो जाता, इसकी हकीकत बयान की है और कुछ मदारिज है कि जो बयान किए हैं। मर्ज़ निफाक की हकीकत दुनिया की मोहब्बत को करार दिया गया है। दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाती है और इंसान निफाक के अंदर पड़ जाता है। फिर इसके दर्जात बयान किए। आगाज होता है झूठ बोलने से। अब अपने आप को बचाना है, अपने माल को बचाना है, तकाज़े आएंगे तो झूठ बोलना शुरू कर देगा, मुझे फला काम है, मेरी फला मसरूफियत है, मैं आने वाला नहीं हूँ। जिस तरह हम पढ़कर आ चुके सूरह तौबा के अंदर किस तरह मुनाफिकीन बहाने करते थे, तो झूठ से आगाज होगा। अब झूठ में वजन पैदा करना, कितना झूठ बोलेगा तब उसके ऊपर कसमें भी खाना शुरू कर देगा। अल्लाह की कसम में यहाँ फंस गया था, अल्लाह की कसम में वहां फंस गया था, अब उस झूठ में कसमें खाना शुरू कर देगा। अब उसके बाद का मामला क्या है, दूसरों को माल और जान कुर्बान करने से रोकेगा, क्योंकि दूसरे आगे बढ़ेंगे तो वो नुमाया हो जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। अब दूसरों को भी रोकने की कोशिश करेगा। चौथा दर्जा बयान किया, अब जो दीन के लिए कुर्बानी देने वाले उनसे दुश्मनी पैदा हो जाएगी। जैसे किसी बिल्ली की दुम कट जाए, वो चाहती है सारी बिल्लियों की दुम कट जाए, क्यों? क्योंकि वो नुमाया हो जाती है। अब उनकी दुम ना कटे तो उनसे जलन और हसद पैदा हो जाती है। तो मुनाफिक का भी ये मामला है, जो दीन के लिए अपने आप को खपाता है, उनसे दुश्मनी उसके दिल के अंदर पैदा हो जाती है। उसकी वजह से इसका निफाक है कि जो निखर कर आ रहा है। अल्लाह ने इसका तस्करा यहाँ पर बयान फरमाया। अल्लाह ने बयान फरमाया मर्ज जो निफाक है, ये इसकी हलाकत खेजी क्या है कि बयान कर दिया कि ए नबी आप इनके लिए इस्तगफार करें या ना करें, अल्लाह इनको माफ करने वाला नहीं है। आप 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तगफार करेंगे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफाक, ए अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से पाक फरमा। उसके बाद ग़ज़वा बनु मुस्तलिक की तरफ कुछ इशारा आ रहा है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई उसके अंदर मौजूद था, उसने बड़े हकारत के साथ मामलात बयान किए थे। अल्लाह ने उसकी जिल्लत का तज़किरा यहाँ पर
بیان کیا ہے. دوسرے رکوع کے اندر منافقت کا علاج بھی بیان کیا. اب یہ منافقت پیدا ہو جائے، یہ نفاق پیدا ہو جائے، اب اس بیماری کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے بیان فرمایا انفاق کے ذریعے نفاق کو ختم کیا جا سکتا ہے. دنیا کی محبت آ گئی نا، اب اس دنیا کی محبت کی علامت مال ہے، اس مال کو دو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، اس مال کو نکالو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی. گویا نفاق کا علاج اللہ نے مال کے اندر رکھا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایمانیات کے مضامین بیان فرمائے. اس کا پہلا رکوع 10 آیات کے اوپر مشتمل ہے. 4 آیات ایمان باللہ کے اوپر ہیں، 2 آیات ایمان بالرسالت کے اوپر ہیں، 2 آیات ایمان بالآخرت کے اوپر ہیں، اور 3 آیات میں ایمان لانے کی دعوت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ دیکھو یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کا دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہے اصل میں ہار اور جیت کا دن. دنیا کی ہار اور جیت دنیا کی طرح ناقص ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کیا. اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر ایمان کے حوالے سے کچھ نتائج بیان کیے، جس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے اب اس کی عملی زندگی کے اندر کیا ثمرات ہے، اس کے نظریات کیا تبدیل ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس کو واضح فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے اندر جو یہ ثمرات پیدا ہوتے ہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. رضائے رب پر راضی رہ، یہ عرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، وہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. نمبر 2 جو اس کے اندر نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. نمبر 3 اللہ نے بیان فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو چاہیے اللہ ہی پر توکل کرے، گویا اس کا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے. مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا معاملہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں جو دنیا کی طرف لے کر جانے والے ہیں، جو اللہ کے حکم سے روکنے والے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ بھی تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. گویا کہ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، تھانے دار بھی نہ بن جاؤ لیکن حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے والے بن جاؤ، لیکن چوکنا رہنا، ان کی محبت کے اندر اللہ کے خلاف نہ چلے جانا. 5ویں شے اللہ نے بیان فرمائی یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، گویا ذریعہ آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں. دیکھو خیال کرنا اس آزمائش میں الجھ نہ جانا. پھر اللہ نے بیان فرمایا اس کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کو قرض دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ ہے کہ جو عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں طلاق کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں. اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. یہاں پر اس کا کچھ خلاصہ ہے کہ جو آ رہا ہے. ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طویل مدنی صورتوں کا خلاصہ ہے کہ جو بیان کیا ہے. اللہ نے ابتداء واضح فرما دیا کہ دیکھو عدت شوہر کے گھر کے اندر پوری کی جائے گی. عدت کی مدت طے کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ 3 قرن 3 حیض ہے، 3 مہینہ اللہ نے مقرر کر دی. عدت کے دوران ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا. یہ تمام تر تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد اللہ نے تقوی کی کچھ برکات بیان کی ہیں. تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کر دیتا ہے
تو اللہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کہ اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے اس کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور کل قیامت میں اس کو بہترین اجر ہے کہ جو عطا فرمائے گا۔ گویا اس تقوی کے نتیجے میں اللہ نے بیان فرمایا مشکلات سے نکلنے کا راستہ طے کر دے گا، اللہ اس کے رزق کا بندوبست کر دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اس سے برائیوں کو دور کر دے گا، اور آخرت میں اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ گویا دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اللہ حل فرما دے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ نے کر رکھا ہے۔ پھر نافرمانوں کا برا انجام بیان کیا اور اللہ نے بیان کیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طرف آیات ہے کہ جو نازل کی ہے، وہ یا اس سے یہ آنکھ کھولیں اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ یقیناً گھیر رکھا ہے اس نے تمام علم کا، وہ تمام علم کا وہ احاطہ کرنے والا ہے۔ اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ سورہ تحریم ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندانی زندگی کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں کہ جو عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں دین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام میدان کے اندر ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، معاشرے کی سطح پر، ریاست کی سطح پر، اجتماعیت کی سطح پر، منافقین سے کیا معاملہ ہے، اہل ایمان سے کیا معاملہ ہے، کفار سے کیا معاملہ ہے، جنگ میں کیا ہدایات ہیں، جنگ نہ ہو تو کفار کے ساتھ کیا طرز عمل ہے۔ وہیں اللہ نے خاندانی ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، گھر کے اندر کی تعلیمات بھی عطا فرمائی ہیں۔ ایک گھر کے اندر بحیثیت باپ تمہاری کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت ماں کیا ذمہ داری ہے، بحیثیت شوہر اور بیوی تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اللہ نے ان چیزوں کو بھی واضح فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اب یہاں پر شوہر کے لیے ہدایات ہیں کہ جو ابتدائی 2 آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک شوہر کے لیے کیا ہدایت ہے، اللہ نے مثال بیان کی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مختلف ازواج کے پاس باری باری جایا کرتے تھے۔ کسی ایک زوجہ نے آپ کو ایک شہد ہے کہ جو خاص قسم کا کھلا دیا، روایات میں اس کا نام آتا ہے مغافیر کا شہد ہے کہ جو کھلایا ہے، اس کے اندر ایک اسمیل ہے کہ جو ہوا کرتی ہے۔ اب جو دیگر ازواج تھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات بیان کی جائے تاکہ نبی رحمت علیہ السلام ان کے پاس کم وقت لگائیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے نفیس انسان تھے۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب میں شہد کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے متوجہ کر دیا کہ دیکھو جس شے کو اللہ نے حلال کیا ہے، بیوی کی محبت پر تم اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو، اللہ کی حلال کرتا ہے۔ گویا نبی رحمت علیہ السلام سے یہ تو ممکن نہیں تھا نا کہ کسی حرام کو اپنے لیے حلال کر دیتے۔ اللہ نے مثال بیان کی کہ دیکھو کسی حلال کو حرام نہ کرو، بیوی کی محبت پر جس کو اللہ نے حلال کیا۔ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، آج ہم بیویوں کی محبت میں حرام چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ، اللہ کی نافرمانی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے متوجہ کر دیا کہ دیکھو اتنی زیادہ محبت میں نہ پڑو، اللہ کے احکامات کو فائق تر رکھو۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد بیویوں کے لیے بھی ہدایات آ رہی ہیں کہ دیکھو اچھی اور نیک بیوی کون ہے کہ جو اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے اور گھر کو مضبوط رکھے۔ اب یہاں پر کچھ واقعات بیان کیے گئے ازواج مطہرات کے اعتبار سے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہدایات ہے کہ جو حاصل ہوتی ہے بہترین بیوی کے اعتبار سے کہ جو اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں ان کی شان اور اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری اللہ نے بیان کی۔ ایک شوہر کی ذمہ داری آ گئی ہمارے سامنے،
बीवी की मोहब्बत पर हराम चीजों को हलाल ना करो। एक बीवी की जिम्मेदारी आ गई, शौहर की फर्माबरदारी इख्तियार करो और घर की हिफाजत करो। अब एक सरबराह खानदान की जिम्मेदारी है जिसके अंदर माँ बाप दोनों शामिल हैं। अव्वल बाप है और उसके साथ उसकी बीवी भी है, गोया माँ और बाप दोनों मिलकर सरबराह खानदान। अब उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से। ये है वो बुनियादी जिम्मेदारी, अपने आप को भी बचाना है और तन्हा तन्हा नहीं बचना। व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों की भी फिक्र करनी है, उनकी भी परवरिश करनी है, उनकी भी तरबियत करनी है, उनको भी दीन सिखाना है। ये वो अहकामात है कि जो अल्लाह ने बयान फरमाया। और वो आग कैसी आग है? वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, उस पर तुनखु किस्म के फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। व यफअलून मा युअमरून, और वो तो वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है। वो जानते बूझते अपने बच्चों को जहन्नम की आग का ईंधन ना बनाओ। अल्लाह का हुक्म होगा तो आग में झोंक दिया जाएगा। और ऐसे दारोगे हैं कि जिनके दिलों के अंदर रहम नहीं है। अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह के हुक्म पर वो आग में डालने वाले हैं। तुम आज फिक्र कर लो, आज हम अपने बच्चों को दुनिया की गर्मी से बचाने के लिए, दुनिया की परेशानी से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। तो जरा तसव्वुर तो करें कि वो बच्चा कि जिसको दुनिया की गर्मी से आप बचा रहे हैं वो आग का ईंधन बनने वाला हो, तो कैसी ही दुश्मनी है कि जो उसके साथ की जा रही है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि घर वालों की फिक्र करो। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगरां है, चरवाहा है। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और तुमसे जो तुम्हारी रइयत है, तुम्हारे मातहत हैं, उनके बारे में सवाल किया जाएगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें कव्वाम बनाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें बाप बनाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें रुतबा दिया, तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। तुम्हें इसके बारे में का जवाब देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने रखी है। तो उनका पेट भी भरो और उनको आखिरत में भी कामयाबी दिलाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया। रुकू नंबर 2 में अल्लाह बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो अल्लाह के हुजूर, पक्की और सच्ची तौबा। ये है अहम तरीन शय कि जो अल्लाह ने वाज़े फरमा दी। इंसान से गुनाह भी हो जाते हैं, इंसान से नाफरमानियां भी हो जाती है, इंसान से खता भी हो जाती है, इंसान से जज्बातियत में इंसान हुदूद को भी पामाल कर देता है, लेकिन उसके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो अल्लाह के हुजूर, पक्की और सच्ची तौबा। और पक्की और सच्ची तौबा क्या है? गुनाहों के ऊपर निदामत भी हो, गुनाहों को बिलफिल छोड़ा भी जाए, उन अल्फाज को भी इस्तेमाल किया जाए कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिंदगी दी है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर गुजारने वाला भी बन जाए, और जो बंदों का हक मारा है वो भी उनको लौटाया जाए। ये है पक्की और सच्ची तौबा। अल्लाह हमें यकीन के साथ तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान का तज़किरा बयान फरमाया। जब वो पुलिस सिरात के ऊपर होंगे तो बयान फरमाया कि वहां पर खूब अंधेरा होगा, कोई कामयाबी की राह नजर नहीं आ रही होगी, सिर्फ अहले ईमान होंगे कि जिनको अल्लाह कामयाब करेगा। और वो यूं दुआ करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना, ए हमारे रब हमारे नूर को इत्माम फरमा, कामिल फरमा, पूरा फरमा, फगफिर लना, और हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बिलाशुबह तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। गोया ए अल्लाह तू हमारे नूर की हिफाजत भी फरमा, हमारी मगफिरत भी फरमा, तू कुव्वत रखने वाला है। उसके बाद आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खवातीन के कुछ अलहदा तशख़्ख़ुस का तज़किरा बयान किया है। मर्दों का तज़किरा तो बारहा आया है, अल्लाह ने कुछ खवातीन का तज़किरा बयान किया कि देखो नेक माहौल है, अल्लाह के नबी हैं, उनकी बीवियां हैं, लेकिन उन्होंने खयानत की, अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आ गया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ये दोनों नाफरमान थी, अल्लाह की खयानत करने वाली थी, अपने शोहर की खयानत करने वाली थी, अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आ गया। गोया नेक घराना, नेक सोहबत,
نبی شوہر وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے۔ تو آج ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی نسبت جوڑتے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ جب نبی کی بیوی اپنے اعمال کی وجہ سے برباد ہو گئی تو ہم کس بات پر اکڑتے ہیں؟ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آسیہ سلام علیہا کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، برا ماحول تھا، باطل شوہر تھا، لیکن وہاں پر اللہ نے ہدایت عطا فرما دی اور اس کو کامیابی عطا کر دی۔ گویا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تم اللہ سے تعلق کو قائم کرو، اللہ تمہیں کامیابی ہے کہ جو عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد مریم سلام علیہا اور ان کے سرپرست زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے، نیک ماحول ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ نے نیک خاتون کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 28واں پارہ یہاں پر ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد